حي على الفلاح. آپ حج کریں، ایک نہیں سینکڑوں حج کر لیں، عمرے کر لیں، طواف کر لیں، خیرات کر لیں، صدقات کر لیں، قربانیاں کر لیں، لیکن اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو اللہ کے ہاں اس عمل کی کوئی قیمت نہیں، ہباء منصورہ ہے۔ حج تو ابو جہل بھی کرتا تھا تو اس کو کوئی ثواب تھوڑا ملے گا۔ عتبہ، عتیبہ، شیبہ، امیہ بن خلف سارے مشرکین مکہ حج کرتے تھے، یہود اور نصارہ بھی حج کرتے تھے۔ تو اصل چیز حج میں کیا ہے؟ عقیدے کی اصلاح۔ عقیدہ کیا ہے؟ سب سے پہلے توحید۔ تین بنیادی چیزیں ہیں، یاد رکھ لیں، یہ اصول ہیں، ان میں کوئی رد و بدل نہیں، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر میرے آقا محمد مصطفیٰ تک۔ اس کو کہتے ہیں اصول ثلاثہ، یا اسی کو بعض علماء کہتے ہیں الایمان بالثلاثیات۔ یہ تین مسئلے کون سے ہیں؟ یاد رکھیں، سب سے پہلا مسئلہ توحید ہے، اور توحید کے سارے اقسام، یعنی توحید جو ہے، توحید ذات بھی ہو، توحید صفات بھی ہو، توحید الوہیت بھی ہو، توحید ربوبیت بھی ہو، تمام اقسام پر آدمی کا ایمان ہو۔ اور دوسرا اہم مسئلہ کیا ہے؟ نبوت اور رسالت کے تمام انبیاء، تمام رسول جو اللہ نے بھیجے ہیں، سب پر ایمان ہو۔ اور تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ قیامت کے، قیامت برحق ہے، ہم نے مرنا ہے، عذاب قبر برحق ہے، سوال ہے، جواب ہے، اعمال اچھے ہیں تو قبر جنت کا باغ ہے، ورنہ جہنم کا گڑھا ہے، روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران۔ عذاب قبر جو ہے، اربا فرماتے ہیں کہ عذاب القبر حق لا ينکرہ الا ضال او مضل۔ عذاب قبر حق ہے، ثابت ہے، قرآن سے بھی، حدیث سے بھی، اجماع سے بھی، تواتر کے ساتھ، جو اس کا انکار کرے وہ گمراہ ہے۔ اب مثلاً آپ حج پہ آئے ہیں، الحمدللہ، دعا کریں اللہ قبول کرے اور اللہ صحیح حج کرنے کی توفیق دے۔ آپ میلہ نہ سمجھیں، حج سمجھیں۔ اب دیکھیں، یہ آج سے الحمدللہ یکم ذی الحج ہو گئی، یہ 10 ذی الحج کے جو دن ہیں، یہ بڑے عظمت والے، شان والے، افضلیت والے دن ہیں، اور یہی وہ دن ہیں، یاد رکھیں، کہ موسیٰ علیہ السلام جب طور سینا پہ گئے تھے اللہ کے حکم کے مطابق، اور اللہ نے حکم دیا تھا کہ روزے رکھیں، تو آپ نے 30 روزے جو رکھے تھے وہ ذی القعدہ کے تھے۔ اس کے بعد آپ نے مسواک فرما لیا، تو اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ علیہ السلام، روزے دار کا جو ہوا ہے، ری ہے، جو معدے سے آتی ہے، وہ تو اللہ کے ہاں مسک سے بھی اچھی ہے، تم نے اس کو کیوں ضائع کر دیا مجھ سے کلام کرنے سے پہلے؟ اب 10 روزے اور رکھو۔ تو انہوں نے وہ 10 روزے اسی ذی الحج کے رکھے تھے، یعنی یہ ذی الحجہ کے 10 دن جو ہے آج سے نہیں، ابتدا سے شان والے ہیں، عظمت والے ہیں۔ اور دوسری بات جو علماء نے لکھی ہے، اگر اللہ کرے کہ آپ کو سمجھ آئے اور کوشش بھی کریں سمجھنے کی، کہ ہر چیز میں ایک خاص عمل ہے۔ مثلا رمضان ہے، صرف روزہ ہی رکھنا ہے، صاحب نصاب ہے، سال کے بعد قربانی کرنی، ایک دن بس، 10، 11، 12۔ اگر صاحب نصاب ہے، ایک دفعہ سال میں زکوٰۃ دینی ہے، تو ایک ایک عمل ہوگا۔ نماز پڑھ رہا ہے، ضروری تو نہیں کہ روزہ بھی ہو، روزے کی حالت میں ضروری تو نہیں کہ نماز بھی پڑھ رہا ہو، لیکن یہ 10 ذی الحجہ کے ایسے دن ہیں جو ساری عبادات کا مجموعہ ہے، کہ ان میں نماز بھی ہے، ان میں قربانی بھی ہے، ان میں روزہ بھی ہے،
ان میں تسبیح و تحلیل و تحمید بھی ہے، ان کے اندر سفر بھی ہے، قیام بھی ہے، وقوف بھی ہے۔ تو اس لیے یہ مجموعہ اعمال کے دن ہیں، اتنے اہم دن ہیں جن کی اللہ نے قسم کھائی ہے کہ والفجر ولیال عشر۔ تو ان دنوں کے اندر مہربانی کر کے یہ آپس میں بیٹھنا اور باتیں کرنا اور قصے کہانی یہ سب چھوڑ دیں، کھانے پینے ہوٹلنگ شوٹلنگ یہ ساری زندگی کرتے آئے ہیں آپ۔ اب سارا وقت جو ہے آپ اللہ کے ذکر میں گزاریں، کم سے کم 10 دن کے اندر قرآن کا ایک ختم کر لیں، اور کوئی مشکل نہیں کہ 3 پارے روز کے پڑھیں، 10 دن میں قرآن ختم ہو جائے گا۔ روزانہ درود شریف پڑھیں، استغفار کریں، اور پھر اس پہ غور کریں۔ میں نے کہا نا کہ توحید تو حج کیا ہے، یہ توحید ہی تو ہے۔